أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. پچھلی آیتوں میں قریش مکہ کا یا مشرکین مکہ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرنا اور حضور کا ٹھٹھا اڑانا ذکر کیا گیا تھا. فرمایا گیا تھا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کہ یہ مبتلائے کفر لوگ یا مبتلائے شرک لوگ جب آپ کو پاتے ہیں تو بس یہ ٹھٹھا کرتے ہیں آپ کا اور یہ کہتے ہیں اَحَادَ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ کیا یہی ہے جو تم لوگوں کے معبودوں کا چرچا کرتا ہے اور تمہارے معبودوں کی برائی کرتا ہے؟ یہی ہے یہی. گویا تحقیر کے ساتھ حضور کی طرف اشارہ کرتے تھے تو گویا یہ مذاق تھا. اس آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ جب کوئی آدمی مذاق کرے گا تو جس کا مذاق کیا جائے گا جس کی ہنسی اڑائی جائے گی اس کو تو تکلیف ہوتی ہے نا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے اذیت پہنچتی تھی تکلیف ہوتی تھی. حق تعالی شانہ نے اپنے نبی کو تسلی دی فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ آپ سے پہلے جو رسول دنیا میں بھیجے گئے تھے مخالفین نے ان کا بھی اسی طرح سے ٹھٹھا اڑایا تھا. تو اگر یہ آپ کا ٹھٹھا کر رہے ہیں تو یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کے نافرمانوں کا پرانا دستور ہے مگر پچھلے نبیوں کو جنہوں نے ٹھٹھا اڑایا ان کا انجام کیا ہوا وہ بھی یاد رکھنا چاہیے. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جس چیز پر وہ اللہ کے رسولوں کا ٹھٹھا کرتے تھے وہ عذاب بن کر ان کے اوپر آ گیا. انبیاء علیہ السلام اللہ کے نہایت چہیتے ہوتے ہیں. اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے ان کا انتخاب فرماتا ہے. ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا جاتا ہے پیغمبر کو. اب اگر پیغمبر کے ساتھ معاندانہ سلوک کیا گیا ان کے ساتھ دشمنی کی گئی اور انہیں اذیت پہنچائی گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آتی، اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی متوجہ ہوتی ہے ایسے لوگوں کی طرف۔ چنانچہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب عذاب کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ یہی ہوا پچھلی قوموں کا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ اللہ کے عذاب نے آ کر ان کو گھیر لیا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے پہلے رسول بھیجے جاتے تھے ویسے ہی آپ بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، لہذا موجود لوگوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پچھلے لوگوں نے جب پیغمبر کا ٹھٹھا اڑایا تو ان کا انجام برا ہوا، تو آج جو لوگ اس نبی کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں ان کا انجام بھی کچھ اچھا نہ ہونے والا نہیں ہے، ان کا انجام بھی خراب ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے اطلاعاً بتا دیا گیا فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستہزئون۔ پچھلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کا جن لوگوں نے ٹھٹھا اڑایا تو جس چیز پر ان کا ٹھٹھا کرتے تھے وہ عذاب بن کر ان کے اوپر نازل ہوا۔ تو آپ کا جو ٹھٹھا اڑا رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، یہ ان کے لیے بھی آفت بن جائے گا، آفت بن سکتا ہے۔ فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستہزئون۔ آگے ارشاد فرمایا گیا قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن۔ اس ٹھٹھا کرنے پر قاعدے کی بات تو یہ تھی کہ ترنت عذاب آنا چاہیے تھا، مگر حق تعالی شانہ کسی بھی نافرمان قوم پر بہت جلد عذاب نہیں بھیجتے، اس کو ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے، سنورنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ ارحم الراحمین، وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، ان کی رحمت سارے عالم کے لیے عام ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو ان کی حفاظت رات و دن کون کر سکتا ہے؟ رحمان کے علاوہ۔ اللہ کی رحمت ہی ہے جو سب کے لیے سہارا بنی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی کوئی زندہ رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی وہ دنیا کی تمام چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، اللہ کی رحمت سے ہی جیتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت اٹھ جائے تو فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، زندہ رہنا مشکل ہے۔ معمولی بیماریاں آدمی کے لیے ہلاکت کا سامان بن جاتی ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو حفاظت کرتی ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کر فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت کے علاوہ کون سی چیز ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے؟ ہر وقت اللہ کی حفاظت میں ہے تو اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ پاک کے شکر گزار ہوتے اور ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہوتی، مگر حال ان کا یہ ہے چونکہ یہ خدا کے نافرمان ہیں، خدا کے باغی ہیں، اور خدا کو انہوں نے پہچانا نہیں، اور پہچانتے کیا کبھی انہوں نے خدا کو پہچاننے کی کوشش بھی تو نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ عن ذکر ربہم معرضون، ان کو اپنے رب کے ذکر سے ہی اعراض ہے، اپنے رب کا نام لینے سے ہی یہ منہ موڑ رہے ہیں۔ اگر یہ رب کی طرف قدم بڑھاتے
تو رب کو پہچان لیتے ہیں۔ اب رب حقیقی کو نہ پہچان کر نہ جانے کتنے رب انہوں نے بنا لیے، کن کن چیزوں کو انہوں نے اپنا رب سمجھ لیا۔ تو یہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کا نام لینے سے ہی ان کو اعراض ہے۔ اور چلے ایک خدائے واحد اور خدائے حقیقی کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے فرضی معبود انہوں نے بنا لیے، تو بذرا ان معبودوں کی اوقات تو دیکھیں، کیا ان کے اندر یہ قوت ہے کہ اللہ کے عذاب کو روک سکیں، یا اللہ کے کسی فیصلے کو یہ رد کر سکیں؟ کیا ان کے اندر یا ان کے ان معبود جن چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، کیا ان کے اندر اس کی طاقت ہے؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ہمارے مقابلے میں کیا ان کے اندر بچاؤ کی قوت ہے ان معبودوں کے اندر؟ ظاہر ہے کہ ایک مخلوق جو ہے اس کے اندر کون سا پاور آئے گا، کہاں سے طاقت آئے گی؟ ان معبودان باطل کا حال یہ ہے کہ لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، یہ دوسرے کی کیا مدد کریں؟ جن چیزوں کو انہوں نے معبود بنایا ہے یہ اپنی مدد کرنے کے قابل تو ہے ہی، یہ دوسرے کی مدد کیا کریں گے؟ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، چاہے جتنی اگربتی سلگاؤ اور چاہے جتنا ان کے اوپر لے جا کر کے تحفہ تحائف رکھ دو، چاہے جتنے پھل فروٹ لے جا کے رکھ دو، چاہے جتنا شربت لے جا کے ان کے سامنے رکھ دو، وہ چھو بھی نہیں سکتے۔ کھانا تو دور کی بات ہے، استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، بیچارے ہاتھ بڑھا کر کے اس کو ہاتھ میں لے بھی نہیں سکتے، اتنے مجبور محض ہیں۔ تو جو خود ہی محتاج ہے وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گا؟ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یسحبون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مقابلے میں ان کا کوئی ساتھی بھی نہیں ملے گا۔ اب عقل اتنی کیوں ماری گئی؟ ایسے ایسے مجبوروں کو انہوں نے خدا مان لیا، مجبوروں کو انہوں نے قادر مطلق کا درجہ دے دیا، تو آخر یہ عقل اتنی ٹیڑھی ان کی کیوں ہو گئی؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر۔ آدمی کو جب اللہ تعالی عیش و عشرت دے دیتے ہیں، مالی وسعت عطا کر دیتے ہیں، دنیا کی فراخی حاصل ہو جاتی ہے، جب جہاں جانا چاہا وہاں کا ٹکٹ مل گیا، جہاں جانا چاہا وہاں کی سواری مل گئی، جہاں پہنچے وہیں پرتپاک استقبال ہو رہا ہے، وہیں ساری نعمتیں گنجی پڑی ہیں، چاہیں تو پھل کھائیں، چاہیں تو دانا کھائیں، چاہیں شربت پئیں، چاہیں شراب پئیں، چاہیں دودھ پئیں، چاہے گھی کھائیں، ہر قسم کے عیش و عشرت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا۔ آدمی جب عیش و عشرت میں پڑتا ہے تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان انسان کا جبھی ہوتا ہے، غربت میں، فقر و فاقہ میں، مصیبت میں آدمی اپنے رب کی طرف جھکتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب سے کہتا سنتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن دماغ خراب ہوتا ہے عیش و عشرت ملنے کے بعد، ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے،
مال بھرا پڑا ہے، سامان بھرا پڑا ہے، ہر مقصد پورا ہو رہا ہے، ہر خواہش پوری ہو رہی ہے، بس یہ چیز ایسی ہے جو آدمی کو راہ سے ہٹا دیتی ہے۔ آدمی اپنے میں مگن ہو جاتا ہے اور خود ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے۔ تو حق تعالی شان ہوئی اس حقیقت کو اجاگر فرما رہے ہیں کہ ان بیچاروں کی عقلوں کا قصور نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو ناز و نعمت سے بھر دیا، ہم نے ان کو عیش و عشرت کی زندگی عطا کی، اور انہی کو نہیں، ان کے باپ دادوں سے عیش و عشرت چلی آ رہی ہے۔ ان کے باپ دادا جو تھے وہ بھی بڑے بڑے جاگیردار تھے، اور بڑی دنیا کی ساری دولت ان کے پاس اکٹھا تھی، اسی دولت میں یہ پیدا ہوئے، اسی میں انہوں نے آنکھیں کھولی، انہی میں یہ پلے، انہوں نے یہ سمجھا ہے ہم ہی سب کچھ ہے۔ دنیا نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ساز و سامان سے مالا مال کیا، وہ خدا کو بھول گئے اور اپنی ربوبیت لوگوں سے منوانے لگے، خود آقا بن کر کے بیٹھ گئے اور دنیا کو اپنا غلام سمجھ لیا، سب کو رعایا سمجھا، سب کو پرجا سمجھا، اپنے کو راجا سمجھا، سمجھے؟ یہی ہوتا آیا ہے۔ تو تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں یہ جو عقل ماری گئی ہے اس وجہ سے نہیں ماری گئی کہ عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، عقل کا استعمال اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو عیش و عشرت کی زندگی پشتہا پشت سے ملی ہوئی ہے، اور اسی عیش و عشرت کی زندگی میں یہ مچل رہے ہیں، اس لیے یہ خدا کو بھول گئے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، یہاں تک کہ ان کی زندگیاں گزر گئیں یا مدت دراز تک یہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے، بس اسی چیز نے ان کے دماغ کو ٹیڑھا کر دیا، راہ حق سے ہٹ گئے اور اپنی خدائی منوانے لگے دوسرے لوگوں سے۔ افلا يرون اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ آگے تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا انہیں سوچنا چاہیے، جب میں نے رسول کو بھیجا اور اپنی کتاب کو بھیجا اور اس کی پشت پناہی میں کر رہا ہوں، تو کوئی ان کی مخالفت کر کے کیسے کامیاب ہوگا؟ جس کی پشت پناہی میں کر رہا ہوں، قادر مطلق، رب حقیقی، جس کا مددگار ہے اور جس کا محافظ ہے، بھلا یہ دنیا کے دنیا دار اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے عیش و عشرت کے متوالے یہ اس دین کو بگاڑ پائیں گے جس کی پشت پناہی میں کر رہا ہوں؟ ان کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول بن کر کے آئے، ان کا حلقہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، ان کے مقابلے ان مخالفین کا حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح سے علاقوں میں اسلام کا نور پہنچ رہا ہے اور تمام لوگ اسلام کے نور سے فیضیاب ہو رہے ہیں، علاقے کے لوگ اور جاگیردار لوگ یہ سب اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب یہ حلقے اسلام میں آ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی جاگیریں جو ہیں وہ سب اسلامی رقبے ہی میں تو آ رہی ہیں۔
تو اہل اسلام کا حلقہ وسیع ہو رہا ہے اور مخالفین اسلام کا حلقہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی تو ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، آنن فانن میں حالات کس قدر تبدیل ہوئے۔ کہاں وہ وقت تھا کہ جو آدمی مسلمان ہو جاتا وہ حرم شریف میں نہیں جا سکتا تھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو وہاں سے نکال کر کے دوسری جگہ لے آئے، اور کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، صرف 8 سال کا وقفہ گزرا، اور 8 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوت عطا کر دیا کہ 8 سال کے بعد جب آ رہے ہیں، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو کسی کی آنکھ میں یہ ہمت نہیں ہے، کسی کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ حضور کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے۔ پورا مکہ فتح ہوا، مکے کے علاقے فتح ہوئے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے ہی یمن فتح ہو گیا، بحرین فتح ہو گیا، عرب کے سارے علاقے فتح ہو گئے، اور اسلام جو ہے وہ عرب کی حدود سے تجاوز کر کے عراق اور شام تک پہنچ گیا۔ جہاں حضور کے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا، وہاں حضور کا حلقہ اتنا وسیع ہو رہا ہے کہ وہاں کل اسلامی کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، چاروں طرف کے سارے علاقے حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، اسلام کا حلقہ وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے، مخالفین کا حلقہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام لے آئے۔ حضور سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ پہنچے ہیں تو اکرمہ سمجھ گئے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مکہ چھوڑ کے بھاگ جاؤں۔ چنانچہ حضرت اکرمہ مکہ چھوڑ کر کے یمن بھاگ کے چلے گئے۔ حضرت اکرمہ کی بیوی آئیں اور حضور کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سارا خاندان اسلام میں آ گیا، ابو سفیان اسلام میں آ گئے، کوئی باقی نہ رہا۔ ابو جہل کے بھائی غالباً ان کا نام حارث تھا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، سب اسلام میں آ گئے۔ حضرت اکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے کہ یہاں سامنا تو نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے ہٹ جاتا ہوں۔ ان کی بیوی اسلام میں داخل ہو گئی، حضور نے فرمایا جاؤ اکرمہ کو لے آؤ، سمجھے، جاؤ لے آؤ۔ اب پوری تاریخ تو اس وقت نہیں بتاؤں گا، بہرحال وہ گئیں اور لے آئیں، اور حضرت اکرمہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ہاتھ رکھ کر کے ایمان قبول کر لیا۔ مخالفین میں کوئی ایسا باقی نہیں رہ گیا جو اسلام میں داخل نہ ہوا ہو۔ پورا جزیرۃ العرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکا تھا، وہاں ایک غیر مسلم باقی نہیں تھا۔ یہ حالت ہوئی ہے جس کی پشت پناہی رب العالمین فرمائیں گے، بھلا اس کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا آیت کے اندر، کیا ان کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے؟ افلا يرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها،
ہم سارے علاقے اطراف اور جوانب جتنی ہیں ہر طرف تو ہم اسلام کا نور پھیلائے چلے جا رہے ہیں، اسلام کا حلقہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، ان کا حلقہ تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ کیا اب بھی ان کو امید ہے کہ یہ غالب آ جائیں گے؟ افہم الغالبون، ابھی بھی یہ امید رکھے ہوئے ہیں کہ غالب آ جائیں گے؟ مغلوبی تو ان کو قدم قدم پر دکھائی پڑ رہی ہے اور تمنا ہے غالب آنے کی۔ افہم الغالبون، قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ باتیں جو آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے نبی کو کہ آپ کہیے ان سے، آپ بولیے، آپ میرے فرشتادہ ہیں نا، آپ میرے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، آپ بولیے، ان کو بتا دیجیے کہ دیکھو میں جو عذاب خداوندی سے ڈرا رہا ہوں اور اللہ کی نصرت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کوئی اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہمارے پاس اللہ کی جانب سے وحی آئی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ قل انما انذرکم بالوحی، میں جو تمہیں ڈرا رہا ہوں آئندہ کے انجام سے تو وہ خود سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ پاک کی جانب سے میرے پاس وحی آئی ہے، گویا یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں اور اللہ کی جانب سے کر رہا ہوں۔ مگر اطاعت کے کان سے سننا یہ ہوش مندوں کا کام ہے، یہ بہروں کا کام نہیں ہے۔ جن کے دل اندھے ہیں یا جن کے دل کا کان بہرا ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی کو فرمایا وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، سم کہتے ہیں بہرے کو، بہرا جو ہے وہ پکار کو نہیں سنتا چاہے جتنا زور سے چلاؤ، مگر اس کو سنائی نہیں دیتا، اس لیے کو بہرا۔ تو جس کے دل کی آنکھیں پٹ ہو گئی ہیں، جس کے دل کے کان بند ہو گئے ہیں، ان کو یہ میری آواز سنائی کہاں دے گی؟ یہاں سے پتہ چل گیا کہ جو آدمی حق اور ضد پر قائم ہوتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، اس لیے کہ وہ اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے تو حقائق بھلے اس کے سامنے آتے ہیں مگر اس کے اندر سماتے نہیں ہیں، اس کے نور، اس کی روشنی ان کے قلب پر نہیں پڑتی۔ اس لیے حق اور ضد اس سے آدمی کو بچنا چاہیے اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين۔ آگے ارشاد فرمایا گیا کہ اگر انہیں اللہ کے عذاب کا ایک ٹکڑا آ لگ جائے تو سارا غرور اتر جائے گا اور ساری قوت جو ہے اس کی حقیقت کھل جائے گی اور یہ محسوس کریں کہ میں کسی کام کا نہیں رہ گیا۔ میں یہ کہتا ہوں اللہ کی جانب سے جو مصیبتیں آتی ہیں یہ مصیبتیں ایسی، ایک مصیبت آدمی کا کام تمام کر دینے کے لیے کافی۔ آدمی کتنا ہی بڑا مغرور ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، بس ایک دن بخار آ جائے جم کے، 101 ڈگری کا بخار اگر آ جائے تو اپنی ساری حقیقت اپنی سمجھ میں خود آ جائے گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ 101 ڈگری کا بخار اگر ہو گیا تو پھر آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میں گیا، سمجھے؟ تو آدمی کی اوقات کیا ہے؟ تب تک چاہے جتنا یہ اچھل کود مچا لے، جب تک اللہ کی نعمت اس کا ساتھ دے رہی ہے، جس دن اللہ کی پکڑ ہو جائے گی
1 منٹ میں ہوش صحیح ہو جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر اللہ کے عذاب کا ایک حصہ بھی ان کو آ کے لگ جائے تو سوائے اس کے کہ یہ اعتراف کریں گے اور کہیں گے یا ویلنا، ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی۔ کتنے لوگ ہیں جو بڑی مستی دکھاتے رہے، بڑی مستی دکھاتے رہے، اور آخر میں جا کر کے وہ بے چینی طاری ہوئی کہ خودکشی پر آمادہ ہو گئے اور اپنی جان دے دیا، خودکشی کر لیا۔ تو جب آدمی مصیبت میں گرتا ہے تو یہی کہتا ہے یا ویلنا، ہائے میری بربادی، انا کنا ظالمین۔ اس وقت اس کو اقرار ہوتا ہے اپنے دل کے اندر کہ ہاں ہم ناانصاف تھے، ہم ظالم تھے، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اپنی غلطی خود یاد آتی، جب مصیبت میں گرتا ہے تو پھر اپنی غلطیاں آدمی کو یاد آتی۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ آخری آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ اپنی جگہ پر، اور ہمارا بھیجا ہوا جو نظام ہے وہ اپنی جگہ پر۔ جو میری بھیجی ہوئی شریعت کو قبول کرے گا اس کا انجام دوسرا ہوگا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس کا انجام دوسرا ہوگا۔ اور یہ واضح کرنے کے لیے کہ کون میری شریعت کا فرما بردار ہے اور کون میری شریعت کا مخالف ہے، اس سب کو اجاگر کرنے کے لیے کل میدان محشر میں جب ہم دوبارہ زندہ کر کے سارے انسانوں کو لائیں گے تو وہاں پر میزان عدل قائم کریں گے۔ میزان وزن سے ہے جس کے معنی ترازو کے آتے ہیں۔ ترازو حشر کے میدان میں رکھی جائے گی اور ہر آدمی کے نیک اور بد، چھوٹا اور بڑا، جو بھی عمل کسی نے کیا ہے اس کو لا کر کے اس ترازو پہ رکھ دیا جائے۔ وہاں اس بات کو دیکھا جائے گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے گا کہ کس کی نیکیاں زیادہ ہیں اور کس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ اس کو ترازو پر رکھ کر کے سامنے کیا جائے گا تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ بلڈ پریشر ناپنے کی مشین آتی، اس کو لگایا اور اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ان کا بلڈ پریشر کتنا ہے۔ مشین نے جو بتا دیا اب اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ کو بخار ہے، ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، تھرمامیٹر لگا دے گا، تھرمامیٹر آپ کے منہ میں رکھے گا، اور اب تو آ گیا ہے باہر سے بھی ناپ لیا جاتا ہے، لیکن پہلے منہ میں رکھا جاتا تھا۔ تو اس کا پارا بتا دیتا تھا کہ ان کا بخار کتنا ڈگری ہے۔ جب پارے نے بتا دیا کہ اتنا ڈگری بخار ہے، اب دنیا میں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بخار ناپنے کی ترازو تھرمامیٹر ہے۔ اب تھرمامیٹر جو یہ یہاں بتا رہا ہے وہی وہاں بھی بتائے گا، چاہے جہاں تھرمامیٹر لگا ہوگا وہی بتائے گا۔ تو ہر آدمی اس کا یقین کرتا ہے۔ تو جو چیز معیار پر رکھ دی جاتی ہے پھر دنیا میں یا عالم میں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ آپ سونا اور چاندی بیچنے کے لیے لے کے جائیے سونار کے یہاں، تو اس کے پاس کسوٹی کا پتھر ہوتا ہے، اس کو کسوٹی بولتے ہیں، اس کے اوپر وہ لکیر مار کر کے دیکھتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس میں اتنا پرسنٹ کھرا ہے اور اتنا پرسنٹ کھوٹا ہے۔
ایک سونار کے یہاں آپ گئے، اس نے بھی لکیر کھینچی اور بتا دیا، دوسرے سونار کے یہاں آپ جائیں گے اسی سامان کو لے کر، اس کے یہاں بھی کسوٹی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی اسی پر کھنچا کر کے دیکھے گا اور وہ بھی وہی بتائے گا۔ تو ایک معیار ہے، معیار پر جب کوئی سامان رکھ دیا گیا تو اس کا جو نتیجہ سامنے آتا ہے پھر دنیا میں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالی شانہ ہر آدمی کے عمل کو کسوٹی پر رکھ دیں گے، ہر آدمی کی نیکی برائی جتنی کچھ ہے چھوٹی اور بڑی سب کے سب بس اس ترازو پر رکھ دی جائے گی۔ اب وہ ترازو کیسا ہوگا؟ واللہ اعلم بالصواب، کیسا ترازو ہوگا اللہ ہی بہتر جانے کیسے ترازو ہوگا، اس لیے کہ ہر چیز کے ناپنے کا پیمانہ الگ الگ ہوتا ہے۔ پانی کے ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، حرارت کے ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، بخار ناپنے کا پیمانہ الگ ہے، بلڈ پریشر ناپنے کا پیمانہ الگ، سب کی ترازویں ہیں الگ الگ ہیں۔ مگر میدان محشر میں جو ترازو رکھی جائے گی، اعمال چاہے جتنے ہوں گے چاہے جیسے ہوں گے، ہر ایک کی تول وہ کر دے گی وہ ترازو، یعنی ترازو کی ایک ہی ہوگی، اعمال مختلف قسم کے ہوں گے مگر وہ ترازو ایسی ترازو ہوگی کہ وہ سارے اعمال کا جائزہ لے کر کے اس کا نتیجہ سامنے رکھ دے گی۔ اب سب کو یقین ہو جائے گا، اب سب کو یقین ہو جائے گا، اور یقین دلانے ہی کے لیے وہ ترازو رکھی ہی جائے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ ترازو تو اللہ تعالیٰ شانہ صرف آدمی کے اطمینان کے لیے رکھیں گے، ان کو تو خود معلوم ہے سب کچھ، مگر وہ تمہیں بھی یقین ہو جائے کہ تمہارا عمل کون سا وزنی ہے اور کون سا ہلکا ہے، اور کتنی نیکیاں ہیں تمہارے پاس اور کتنی برائیاں ہیں، وہ خود تمہارے سامنے آ جائیں، تمہیں اطمینان ہو جائے، اس لیے میزان رکھی جائے گی، ورنہ اللہ پاک کو کسی میزان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں تو خود علم ہے ہر چیز کا۔ تمہارا لیے ترازو رکھی جائے گی، ترازو ایسی ہوگی کہ ہر عمل کو وہ تول کر کے سامنے رکھ دے گی۔ وہاں مکہ مکرمہ میں جو بازار ہوتے ہیں وہ وہاں الگ ہی سسٹم ہوتا ہے، بازار ہوتا ہے، سامان لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ گاڑی لیجئے چلے جائیے، ہر سامان کو دیکھیے اور جو سامان آپ کو پسند آ جائے اسی گاڑی میں آپ رکھ لیجیے، لے کر کے چلے آئیے۔ کاؤنٹر پر ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک مشین ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے، ہر جو سامان بھی آپ لے کر کے آئیں گے کاؤنٹر پر رکھیں گے تو وہ اسی مشین کو اس کے سامنے کر دے گا، بس اس کو اس کے سامنے کیا، اس کے سامنے، اس کے سامنے، سب کے سامنے کیا، مختلف قسم کے سامان، مختلف قسم کے سامان، کھانے کے، پینے کے، سبزی ترکاری کے، گوشت مسالے کے، برتن ہیں، کوئی بھی سامان، وہی اتنا بڑا آلہ ہوتا ہے، وہ اسی کو سامنے کر دے گا اور ترنت ایک پرچی نکل آئے گی کہ اس کی قیمت اتنی ہوئی۔ ایک منٹ بھی نہیں لگتا ہے ان کا حساب کرنے میں، بس وہ مشین کو سامنے ایسے ہی کرے گا، ہر سامان کے سامنے کرے گا اور پورے کا سب کا جائزہ لے کر کے کل قیمت کتنی بنی، ہر سامان کی قیمت کتنی ہوئی، سب کو الگ الگ کر کے ایک اتنی بڑی پرچی نکل آئے گی، وہ نکال کر کے آپ کو دے دے گا، کل ٹوٹل بھی لگا ہوا ہوگا، ہر سامان کی قیمت الگ الگ اس پہ لگی ہوئی ہوگی۔ جب ایسی مشین ہے آج ہمارے زمانے میں موجود ہیں جو انسانی مصنوعات میں سے ہیں، جس کو اللہ نے عقل دیا انسان کو اور انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جب ایسی مشینیں ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہیں تو پروردگار عالم کا بنایا ہوا وہ میزان کیسا ہوگا، وہ ترازو کیسی ہوگی، وہ پیمانہ کیسا ہوگا،
کچھ نہیں دیکھنا پڑے گا، بس عمل کو لا کر کے رکھ دیا جائے گا اس کے اوپر اور وہ سارا فیصلہ خود کر دے گا۔ یہ ہے اس آیت میں بیان فرمایا گیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اس دن کسی کے اوپر ذرا سی بھی نہ برابری اور نہ انصافی نہیں ہوگی، عمل چھوٹا ہو بڑا ہو، نیک ہو بد ہو، جو ہوگا وہ سب، وہ میزان جو ہے سب کو چھانٹ کر کے سامنے رکھ دے گی، نہ کسی کے کسی عمل کے وزن میں کوئی کمی کرے گی وہ اور نہ بڑھوتری کرے گی، جتنا جو ہوگا اس کو سامنے کر دے گی، ایسی طرح سے وَإِنْ كَانُوا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ حق تعالیٰ شاہ نے ارشاد فرمایا اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا، چاہے نیکی کا عمل ہو اور چاہے بدی کا عمل ہو، اگر رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہم اس کو بھی میزان پر لا کر رکھ دیں گے، اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، اور حساب کے لیے تو ہم کافی، خود ہی کافی، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جامیٹری والے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی منشی اور کسی محاسب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ ترازو جو ہم رکھیں گے وہ ترازو خود ہی سارا فیصلہ کر دے گی۔ یہ ترازو کیسی ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی ہوگی اور دو پلڑے ہوں گے۔ یہ پلڑے کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پلڑے اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر اس میں زمین آسمان رکھ دیے جائیں گے تو بھی سما جائے گا۔ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ پروردگار آپ میدان محشر میں وزن اعمال کے لیے جو میزان قائم کریں گے وہ میزان ہمیں دکھا دیجیے۔ پردہ اٹھا دیا گیا، پتہ چلا کہ میزان بنی ہوئی رکھی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اور موجود ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا اس لیے کھولی نہیں جا رہی ہے، ہمارے لیے پردے میں ہے۔ پردہ ہٹا دیا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا تو اس کا ایک ایک پلڑا اتنا بڑا تھا کہ اتنا بڑا زمین آسمان۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین، کوئی آدمی اگر پوری زندگی عبادت کرے گا، پوری زندگی نیکی کرے گا تو بھی تو اس کو نہیں بھر پائے گا، اتنا بڑا بڑا پلڑا ہے، یہ پلڑا بھر دینا نیکیوں سے یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے۔ حق تعالی شانہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ داؤد، میرا بندہ جب میرے نام پر ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اگر میں اس سے راضی ہو جاؤں تو اس کی ایک کھجور سے پورا پلڑا بھر دوں گا، ایک کھجور کے صدقے سے اگر میں نے قبول کر لیا، میں راضی ہو گیا تو بس وہی کافی ہو جائے گا اس پلڑے کو بھر دینے کے لیے، یہ فرمایا۔ میزان کا تذکرہ بہت ساری حدیثوں میں آیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو روایت آئی ہوئی ہے حدیث جبریل کے نام سے، اس کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا محمد مل ایمان، محمد یہ بتاؤ ایمان کیا چیز ہے؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے،
حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے بیچ میں اور حضور کے سامنے بیٹھ کر کے حضور سے سوال کر رہے ہیں، محمد بتاؤ ایمان کیا چیز ہے؟ جس ایمان کی بنیاد پر یہ لوگ تمہارے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایمان ہے کیا چیز ہو تو بتاؤ۔ اصل مقصد یہ تھا کہ جب ہم سوال کریں گے اور حضور جواب دیں گے تو سب کو یہ بات معلوم ہو جائے گی۔ یہی ہوتا ہے مجلس کا فائدہ۔ مجلس میں جو لوگ بیٹھیں گے وہاں جو باتیں ہوں گی سب سنیں گے نا، ہو سکتا ہے پلے پڑ جائے، یہی تو مجلس کا فائدہ ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی مجلس میں داخل ہو کر کے پھر حضور سے سوال کیا، بتائیے ایمان کیا چیز ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو بیہقی نے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر یہ کلمات ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہو، اللہ کے فرشتوں پر یقین ہو، اللہ کے رسولوں کی رسالت پر یقین ہو، جنت و دوزخ پر یقین ہو، اور اعمال کے تولے جانے پر بھی یقین ہو کہ نیکیاں اور برائیاں سب تولی جائیں گی، والمیزان، اور مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی ملے گی اس پر بھی یقین ہو، اور تقدیر پر بھی یقین ہو کہ بھلا برا جو کچھ ہوتا ہے اس کا خالق اللہ ہی ہے۔ اللہ دو خدا نہیں ہے عالم میں، خیر اور شر، خیر کا خدا دوسرا ہو شر کا خدا دوسرا ہو، ایسا نہیں، خیر اور شر دونوں کا خدا ایک ہی ہے۔ تو خیر اور شر جو آتا ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، ان باتوں کا یقین۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اچھا اگر ان باتوں پر مجھے یقین ہو جائے تو میں مومن ہو جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا بلا شبہ مومن ہو جائیں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ سوال جواب کرنے کے بعد فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ اب بات طے ہو گئی کہ ایمان کی بنیاد یہ چیزیں ہیں۔ ایمان میں دیکھیے نماز کا ذکر نہیں آیا، روزے کا ذکر نہیں آیا، زکوٰۃ کا ذکر نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعمال ہے، اور ایمان نام ہے یقین کا، یقین کامل کا۔ تو جو چیزیں یقین سے تعلق رکھتی ہیں ان پر یقین کامل درجے کا ہو، اب ہے ایمان۔ لہذا اگر یقین کامل ہے اور عمل نہیں بھی ہے تو اس کو غیر مومن نہیں کہا جائے گا، اس کو مومن کہا جائے گا۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، مسجد میں نہیں جاتا، مگر اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر بھی یقین رکھتا ہے، رسول اللہ کے رسالت پر بھی یقین رکھتا ہے، جنت و دوزخ پر بھی یقین رکھتا ہے، اعمال کے طول پر بھی یقین رکھتا ہے، تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہے، ایسا آدمی مومن ہوگا۔ بتانا یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی میزان کا ذکر آیا کہ وزن اعمال ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں اور برائیاں سب تولی جائیں گی، اور سب کی پرچی نکلے گی، سب کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ فمن، اسی کو فرمایا گیا آیت میں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ عیش و عشرت میں رہے گا اور اللہ کی رضا اس کو حاصل رہے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ تباہ ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا۔ آیت میں ارشاد فرما دیا گیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ میں کل قیامت کے دن کیا آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا بالکل شفاعت کروں گا۔ اب شفاعت نام ہے سفارش کا،
تو جس کی سفارش کی جائے وہ بھی تو سامنے ہونا چاہیے نا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میدان محشر میں جہاں پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سارے انسانوں کا جم گھٹا ہوگا، وہاں میں آپ کو تلاش کہاں کروں گا؟ میں آپ کو پاؤں گا کہاں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 مقامات پر مجھ کو تلاش کرنا. سب سے پہلے تو پل صراط پر تلاش کرنا. میں پل صراط کے پاس میں کھڑا ہوا اپنے امتیوں کو دیکھ رہا ہوں گا اور اپنے امتیوں پر نگاہ رکھوں گا. ہر پیغمبر پل صراط کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی اپنی امت کی نگرانی کر رہا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا کہ میرا امتی آوے اور نکلے. تو میں اول تو پل صراط پر ملوں گا، اور اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکے مجمع کثیر کی وجہ سے، تو پھر مجھے میزان عدل پر تلاش کر لینا، جہاں پر میری امت کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا. میں وہاں ملوں گا، وہاں میں رہوں گا. اور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو سکے تو پھر حوض کوثر پر آ کر کے دیکھ لینا. اور ان 3 مقامات سے میں کہیں چوتھے مقام پر نہیں جاؤں گا، انہی 3 مقامات پر رہوں گا. یہ تینوں مقامات بڑے اہم ہیں. پل صراط کا گزرنا، میزان عدل پر اعمال کی توڑ جب ہو رہی ہوگی تو وہ بھی ہو کا عالم ہوگا. یہ ایسے یہ مقامات ایسے ہیں جیسے آدمی امتحان دے کر کے نکلتا ہے اور پھر پرچہ آؤٹ کیا جاتا ہے اس کے نتیجے کا، تو ہر آدمی اپنے دل میں سوچتا رہتا ہے پتہ نہیں پاس ہوا کہ فیل، نمبر کتنا آیا خدا جانے کتنا آیا. پہلے تو آدمی کے دل میں ایک ہول ہوتا ہے دیکھنے سے پہلے، دیکھ لینے کے بعد میں پھر تسلی ہو جاتی ہے. فیل ہوا تو وہ بھی تسلی ہے، پاس ہو گیا تو بھی تسلی ہے. لیکن یہ پاس اور فیل دیکھنے سے پہلے جب تک نتیجے کو دیکھ نہیں لیتا ہے اس وقت تک دل میں ایک ہول سا ہوتا ہے، نہ جانے کیا ہو جائے گا. اب پل صراط کا معاملہ کتنا گہرا ہوگا، کتنا اہم ہوگا. بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اس کے اوپر سے گزارا جائے گا. جہاں ہی برائیوں کا بھاری پن بدن میں آیا تو کٹ کے وہیں گر جائے گا اور دوزخ میں جائے گا. تو ہر گزرنے والا سوچ رہا ہوگا یا اللہ میں کیسے گزروں، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں گزر پاؤں گا کہ نہیں گزر پاؤں گا. تو ایک ہول ہوگا دل کے اندر. اسی طرح سے میزان عدل پر جہاں اعمال کی تول ہو رہی ہوگی ہر آدمی یہی سوچ رہا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ہمارے اعمال وزنی ہوتے ہیں کہ ہلکے ہوتے ہیں، نیکیوں کا پلہ بھاری ہوتا ہے کہ برائیوں کا پلہ بھاری ہوتا، کیا ہوتا ہے اللہ جانے کیا ہوگا. تو آدمی پر ایک اضطرابی کیفیت تاری ہوگی، بے چین ہوگا. تو حضور نے فرمایا ان مقامات پر مجھ کو دیکھ لینا. ان 3 مقامات میں حوض کوثر پر ملوں گا. تو ان 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر میں ضرور مل جاؤں گا. یہاں بھی میزان کا تذکرہ آیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کل قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ اس لیے کہ موت کے بعد تو سب کی جدائی ہو جاتی ہے. یہاں دنیا میں آپ ہیں اور ہم ہیں، میری نظر میں آپ کے سوا کوئی نہیں، آپ کے اور آپ کی نظر میں بھی ہماری اہمیت ہے. لیکن جب یہ دنیا سے ہم چلے جائیں گے اور قیامت آ جائے گی اور میدان محشر قائم ہوگا، وہاں سارے لوگ دوبارہ پھر زندہ ہو کر کے اکٹھا ہوں گے، تو کیا وہاں آپ ہمیں پہچان لیں گے؟
یہ حضرت عائشہ نے سوال کیا، بڑی ذہین تھی، ایسے سوالات وہ کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ وہاں اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے، یعنی پہچان لیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ 3 مقامات، وہاں ہر آدمی کو اپنی فکر پڑی ہوگی کہ نہ جانے ہمارا کیا انجام ہوگا، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ان 3 مقامات میں سے حضور نے فرمایا ایک تو اس وقت جب میزان عدل قائم ہوگی اور ہر آدمی کے اعمال کی تول ہو رہی ہوگی، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ دوسرے اس موقع پر جس وقت نامہ اعمال عرش کے نیچے سے اڑ کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں آ رہا ہوگا، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوا ہوگا ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس وقت بھی ایک ہو کا عالم ہوگا اور ہر آدمی مضطرب ہوگا کہ یا اللہ نہ جانے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آتا ہے کہ بائیں میں آتا ہے۔ یہ وقت بھی بڑی ہی بے چینی کا ہوگا، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا تیسرا موقع جو ہوگا وہ ہوگا پل صراط پر گزرنے کا۔ پل صراط پر سے جس وقت گزارا جا رہا ہوگا اس وقت ہر آدمی اپنی فکر میں پڑا ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ ہیں وہ روایات جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اس آیت کے مضمون کو سننے کے بعد ہر آدمی کو اپنی فکر کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، رضا الہی کی فکر کرنا چاہیے، اور وہ اعمال جن پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے، ایک ایک عمل پر 10 نیکیاں دینے کا وعدہ کیا گیا، ان پر یقین کرنا چاہیے اور ایسے اعمال کو بجا لانا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، ایسے اعمال کا ذخیرہ جمع کرنا چاہیے۔ دنیا جو ہے کمانے کے لیے دی گئی، جتنا یہاں کمائی کرنی جائے گی اتنا ہی وہاں کام آئے گی۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔